بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، شیعہ لوگ محرم میں کالا لباس پہنتے ہیں اور وہ یہ کالے کپڑے اپنے مذہب کا شعار سمجھ کر پہنتے ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے ان کے مذہب کی بنیادی اور معتبر کتاب سے یہ ثابت کروں گا کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے اور فرعون بھی یہی لباس پہنتا تھا۔ شیعہ کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امام جعفر صادق نے بھی کالے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن شیعہ لوگ اپنی ان احادیث کے مقابلے میں کالے لباس کے ثبوت میں من گھڑت روایتیں تو بناتے ہیں، لیکن کسی حدیث کا حوالہ پیش نہیں کرتے۔ ابھی یہ میرے سامنے شیعہ کے معتبر قرآن کا ترجمہ تفسیر ہے جو مولانا حکیم سید مقبول احمد دہلوی کا لکھا ہوا ہے، جو ترجمہ مقبول کے نام سے مشہور ہے، اور یہ ترجمہ چھپا ہے انڈیا کے شہر لکھنؤ سے۔ اس کے صفحے نمبر 1080 پر لکھا ہے، موجود ہے۔ یہ دیکھیں، قرآن کی سورہ ممتنہ کی آیت نمبر 12 لا یعصینک فی معروف کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نیچے کافی میں، یعنی اصول کافی میں، جب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو مردوں نے بیعت کی، پھر عورتیں بیعت کرنے آئی تو خدا تعالیٰ نے یہ پوری آیت نازل فرمائی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ام الحکم بنت حارث بن حشام نے، جو اکرمہ بن ابی جہل کے نکاح میں تھی، یہ عرض کی کہ وہ نیکی جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس میں آپ کی نافرمانی نہ کرے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اپنے رخساروں پر تماچے نہ مارو، اپنے منہ نہ نوچو، اپنے بال نہ کھسوٹو، اپنے گریبان چاک نہ کرو، اپنے کپڑے کالے نہ رنگو، اپنے کپڑے کالے نہ رنگو۔ دیکھو کتنا واضح لکھا ہوا ہے کہ اپنے کپڑے کالے نہ رنگو اور ہائے وائے کر کے نہ رو۔ یعنی جو عورتیں مسلمان ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شرط پر بیعت لے کر مسلمان کیا کہ جب تم لوگوں پر کبھی غم کی حالت آ جائے تو اس حالت میں ہائے ہائے کر کے سینہ نہیں پیٹنا، جیسا کہ آج کل شیعہ ہائے حسین کر کے سینہ پیٹتے ہیں۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ یعنی غم کی حالت میں کالے کپڑے نہیں پہننے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ شیعوں کے قرآن میں کے ترجمے کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک بار پھر ملاحظہ فرمائے، ترجمہ و تفسیر مولانا حکیم سید مقبول احمد دہلوی، جو کہ شیعوں کے ہاں یہ ترجمہ مقبول کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ ناظرین، اب یہ شیعوں کی دوسری بہت بڑی اور معتبر کتاب الجامع الکافی، یعنی اصول کافی، جس کا شیعوں نے اردو ترجمہ الشافی کے نام سے کیا ہے، اس کا دوسرا حصہ فروع کافی کے نام سے ہے، جس کی یہ جلد دوئم ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کتاب شیعوں کے ہاں اصول اربع کی 4 مشہور کتابوں میں سے ہے، اور اس کتاب کی حیثیت ان کے ہاں پہلے نمبر پر ہے۔ پوری دنیا کے شیعہ امامیہ اس کتاب کو معتبر ترین کتاب سمجھتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کتاب کے بارے میں شیعوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ یہ کتاب امام مہدی کو غار کے اندر پیش کی گئی، جس کے پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا ھذا کافل لشیعتنا، یعنی یہ کتاب میرے شیعوں کے لیے کافی ہے، جس کے بعد اس کتاب کا نام ہی الجامع الکافی رکھا گیا، جو کہ اصول کافی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب کے اردو ترجمے کے صفحہ نمبر 210 پر لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 210 نیچے آئیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو عبداللہ نے فرمایا، ابو عبداللہ امام جعفر صادق کی کنیت ہے، فرمایا سیاہ مکروہ ہے، یعنی کالا کپڑا پہننا مکروہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ سوائے موزے، امامے اور چادر کے، تو امام جعفر صادق کی فقہ میں بھی کالا لباس پہننا مکروہ ہے۔ پھر آگے چلیے، امام جعفر صادق سے راوی نے پوچھا کہ لکھا ہے کہ میں نے پوچھا کالی ٹوپی میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ فرمایا مت پڑھو، وہ دوزخیوں کا لباس ہے۔ اور اس حدیث کو فروع کافی کے مترجم شیعوں کے ادیب اعظم سید ظفر حسین امروئی نے صحیح کہا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ امام صاحب نے واضح فرمایا کہ کالا کپڑا پہننا جہنمیوں کا کام ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے اصحاب کو کالے کپڑے پہننے سے منع فرماتے تھے، لیکن پھر بھی فقہ جعفریہ کے نام لیوا امام جعفر صادق کے قول پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اپنے جاہل ذاکروں کے اندھی تقلید کرتے ہیں جو ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ویسے فقہ جعفریہ کا نعرہ لگانا تو بہت آسان ہے، لیکن امام جعفر صادق کے قول پر عمل کرنا شیعوں کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اور یہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ شیعہ وہ مذہب نہیں جو امام جعفر صادق کے فرمان سے ثابت ہو، نہ ان کا مذہب ان کی اپنی کتابوں سے ثابت ہے،
یہی وجہ ہے کہ شیعہ علماء اور مجتہدین اپنے ان بنیادی کتابوں کو اپنی عوام سے چھپاتے ہیں کہ کہیں شیعہ مذہب کی اصل حقیقت نہ ان کو معلوم ہو جائے۔ میری شیعہ عوام سے گزارش ہے کہ یا تو تم لوگ فقہ جعفریہ کا نعرہ لگانا چھوڑ دو یا پھر کالا لباس پہننا چھوڑ دو۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کس پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ میرے سامنے ایک اور شیعہ کی اصول اربعہ کی کتاب من لا یضر الفقیر اردو ترجمے والی ہے۔ اس کے مصنف ابن بابویہ قمی ہے جو شیخ سدو کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کتاب شیعہ مذہب میں اصول کافی کے بعد دوسرے نمبر پہ، اس کے جلد اول ہے اور اس کے صفحہ نمبر 171 پہ لکھا ہوا ہے 171۔ دیکھیں یہاں بھی اس کتاب میں پہلے امام جعفر صادق کا فرمان موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیاہ ٹوپی میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس میں نماز نہ پڑھو، یہ اہل جہنم کا لباس ہے، یہ اہل جہنم کا لباس ہے۔ دیکھیے کتنا واضح حکم موجود ہے کہ کالا لباس اہل جہنم کا لباس ہے۔ اس سے واضح اور کون سا حکم ہو سکتا ہے جس کو پڑھ کر شیعہ عمل کریں گے؟ اور نیچے ایک اور حدیث ملاحظہ کیجیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جن باتوں کو اپنے اصحاب کو ہدایت کرتے تھے انہیں بھی فرمایا کہ سیاہ لباس نہ پہنا کرو، یہ فرعون کا لباس ہے، یہ فرعون کا لباس ہے۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے واضح، فرعون کا لباس ہے۔ واہ کیا فرمان مبارک ہے، یعنی فرعون بھی کالا لباس پہنتا تھا، جس کی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ اپنے اصحاب کو یہ حکم کیا کرتے تھے کہ تم لوگ کالا لباس نہ پہنا کرو کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ تو یہ علی کے نعرے لگانا تو بہت آسان ہے، لیکن علی شیر خدا کے حکم پر چلنا، ان کی پیروی کرنا شیعوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور ان کے ذاکر بھی اپنی ناواقف شیعہ عوام کو نہ اللہ کے نبی کی پیروی کرواتے ہیں نہ اپنے ائمہ معصومین کی، بلکہ اگر یہ لوگ پیروی کرواتے بھی ہیں تو یا تو فرعون کی پیروی کراتے ہیں یا پھر جہنمیوں کی کرواتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ ابھی میں نے شیعوں کی بنیادی کتابوں ان کے ائمہ معصومین کی احادیث سے دکھا چکا ہوں۔ اور ناظرین شیعوں کی دیکھا دیکھی میں ہمارے کچھ بریلوی حضرات بھی محرم کے دنوں میں کالا لباس پہنتے ہیں، تو ان کے لیے یہ میرے سامنے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کی کتاب احکام شریعت موجود ہے۔ یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 140 پر لکھا ہوا موجود ہے، صفحہ نمبر 140 پر لکھا ہوا موجود ہے۔ مختصر یہ کہ کسی سائل نے شیعوں کی مجلس میں شریک ہونا اور ان کی نیاز کھانا اور کالا لباس پہننے کے بارے میں سوال پوچھا تو جواب یہ فرمایا کہ شیعوں کے مجلس میں جانا مرثیہ سننا حرام ہے، ان کی نیاز کی چیز نہ لی جائے، ان کی نیاز نہیں، یعنی بقول اعلیٰ حضرت کے ان کی نیاز قابل بھی نہیں کہ اسے نیاز کہا جائے، اور غالباً نجاست سے خالی نہیں ہوتی، کم از کم ان کی ناپاک کلیتین یعنی تھوک کا پانی ضرور ہوتا ہے، اور وہ حاضر سخت ملعون ہے، اس میں شرکت موجب لعنت ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ محرم میں سیاہ یعنی کالے کپڑے اور سبز کپڑے علامت سوگ ہے اور سوگ حرام ہے۔ تو ناظرین آپ نے اس کلپ میں ملاحظہ فرمایا کہ غم کی حالت میں کالا لباس پہننا شیعہ مذہب میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے، بلکہ غم کی حالت میں کالا لباس پہننا مشرکوں کی علامت بتائیے۔ حضرت علی نے بھی منع فرمایا ہے، انہوں نے بھی کالا لباس پہننا فرعون کا لباس بتایا ہے، اور شیعہ جس فقہ کا نعرہ لگاتے ہیں اس فقہ کے امام جعفر صادق نے بھی کالے لباس پہننے سے منع فرمایا ہے اور اسے جہنمیوں کا لباس بتایا ہے۔